دیکھیں، سب سے پہلے اپلفٹنگ کے لیے ضروری ہے کہ ہم سوسائٹی میں موریلٹی کے حوالے سے کوہین کو اسٹیبلش کریں. ہماری سوسائٹی میں اصل کرائسس موریلٹی کا کرائسس ہے. بدماش معزز ہو گئے ہیں اور جو بدماش نہیں ہیں وہ غیر معزز ہو گئے ہیں، اور اس میں سب سے بڑا قصور اسٹیٹ کا ہے. اسٹیٹ نے اپنی بدماشی کو بیونڈ اینی اکاؤنٹیبلٹی رکھا ہوا ہے. اسٹیٹ کے کسی انسٹیٹیوشن کے خلاف کوئی مقدمہ کرنا انتہائی مشکل کام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری کورٹس میں ابھی تک وہ جو ملازمانہ فطرت ہے وہ نہیں جا رہی. تو اوورآل یہ جو موریلٹی کا ڈیٹیریریشن ہے، جب تک آپ اس پہ سوشلی کام نہیں کریں گے اور سوسائٹی کو سوشلی ایمنسپیٹ نہیں کریں گے، سوسائٹی کے اندر جسٹس کے ساتھ کمٹمنٹ کے کانسیپٹ کو عام نہیں کریں گے، تب تک یہ سوسائٹی آگے نہیں بڑھے گی، گرو نہیں کرے گی. جب تک سوسائٹی گرو نہیں کرے گی، آپ نے کہاں سے گرو کرنا ہے؟ آپ اسی سوسائٹی کا ایک بینیفیشری طبقہ ہیں ان ساری بدماشیوں کا. سوسائٹی میں جتنی بدماشی ہو رہی ہے اس کے بینیفیشری ہم ہیں، ڈائریکٹ بینیفیشری. تو جب تک ہم برائیوں کے خلاف کسی موریلٹی پہ ایگری نہیں کرتے، تب ہم اپنی موریلٹی کو کیسے اوپر اٹھا سکتے ہیں؟ جب تک ہم اپنی موریلٹی کو اوپر نہیں اٹھائیں گے، آپ کا امیج کبھی بھی ایمنسپیٹ نہیں ہوگا. اب جتنے بینیفیشری ہوں گے وہ سارے وکٹمز کی نظر میں اتنے ہی بڑے بدماش ہوں گے جتنے دوسرے بدماش. تو سب سے پہلے ہمیں پروفیشنل اپنے جو کوڈ آف ایتھکس ہے اس کو ری وزٹ کرنا پڑے گا. میں یہ نہیں کہتا کہ مجرم کو قانون کا تحفظ حاصل نہیں ہونا چاہیے، ہونا چاہیے. اس کو بھی ان اکارڈنس ود لا اس کے ساتھ ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے. یہ آہنی ہاتھوں سے نبٹنے والی بات میں نہیں بلیو کرتا. لیکن ایک مجرم کو بے گناہ ثابت کرنے کا جرم تو ہمیں نہیں لینا چاہیے نا اپنے سر پہ. اس کے ساتھ اکارڈنگ ٹو لا سلوک ہونا چاہیے. بیونڈ دا لا سلوک کی پریئر ہمیں نہیں کرنی چاہیے. لیکن ہم نے ان سارے جو ایتھکس تھے اس کو ہم نے کنزیومرزم کی نظر کر دیا. اب میری سروسز جو ہیں وہ مارکیٹ میں اویلیبل ہیں اررسپیکٹو آف. دیکھیں، کیپٹلزم کی ساری برائیاں کریں، لیکن انہوں نے ویسٹ میں کہا 18 سال سے چھوٹے بچے کو سگریٹ نہیں بکتے. نہیں بکتے نا جی. تو آپ کوئی نہ کوئی تو ایتھکس اپنے اندر اسٹیبلش کریں نا. جب تک آپ اپنا ایتھکس اسٹیبلش نہیں کریں گے اور اس کے مطابق بیہیو نہیں کریں گے، آپ کا امیج کبھی بھی اس برائی سے ایبزالو نہیں ہوگا. دس از دا فرسٹ تھنگ ٹو ڈو. آپ نے پیسے کو خدا مان لیا ہے. جو کما رہے ہیں انہوں نے بھی، اور جو نہیں کما رہے وہ بھی اس کو خدا مانتے ہیں. جو کما رہے ہیں وہ تو مانیں، ان کے پاس تو ہے. جو نہیں کما رہے وہ کیوں مان رہے ہیں؟ آپ کے جو انتخابات کا پیٹرن بنا ہے وہ بلدیاتی انتخابات کے پیٹرن سے بھی برا ہے. آپ کے ہاں کھانے چل رہے ہیں، آپ کے ہاں سب کچھ چل رہا ہے، آپ کے ہاں پیسے دے کے ووٹ خریدنے کے کانسیپٹس چل رہے ہیں. یو آر ڈبل گریجویٹس. آپ سوسائٹی کی کریم ہیں. یہی تو آپ اپنے ایتھکس پہ کام کریں. طے کریں کہ ہم نے نہیں ایسے لوگوں کو ووٹ کرنا جو پیسے کے بل پر الیکشن لڑ رہے ہیں. اویئرنیس تو کم از کم عام کریں نا کہ جو بندہ بار کی صدارت پہ 1 کروڑ روپیہ لگا رہا ہے اس سے پوچھو اس 1 کروڑ روپے کا ایجنڈا کیا ہے. تمہارا ایجنڈا تو سمجھ آ گیا جو تم اپنے منہ سے بول رہے ہو، لیکن یہ جو تم پیسے خرچ کر رہے ہو اس خرچے کا ایجنڈا کیا ہے؟ ہم نہیں پوچھتے. نتیجہ یہ ہے کہ ہم پرپیچولی اس دلدل میں گھستے چلے جا رہے ہیں. اب آپ خود سوچیں باہر کے الیکشنز کتنے مہنگے ہو گئے ہیں، عام آدمی سوچ بھی نہیں سکتا. ایک دوسری بڑی بات کی طرف بھی ہمیں باخبر رہنا چاہیے. اسٹوڈنٹس یونین کی پابندی کے بعد اگر اسٹیٹ کی بدماشیوں کے سامنے کوئی ریزسٹنس ہے تو وہ بار ہے. یہ بھی ایک کانسپریسی ہے ہمارے خلاف کہ بار کے انوائرنمنٹ کو اینٹائی سماج بنا کر پیش کرنا، یہ بھی ہمارا فرض ہے. اور بار میں ایسے لوگ جو سپانسرڈ ہیں
ان کا رستہ روکنا یہ بھی ہمارا ایجنڈا ہے، اس پہ بھی ہمیں کام کرنا چاہیے۔ بار کو ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت بھی مفلوج بھی کیا جا رہا ہے اور بدنام بھی کیا جا رہا ہے۔ دس از واٹ وی ہیو ٹو ٹیک کیئر آف اینڈ ٹیک نوٹس آف۔ یہ بھی ایک اسٹیٹ کی طرف سے بھی ہم پہ ایک دباؤ ہے، اور اس دباؤ کی وجہ یہ ہے کہ اوور آل جو نیشنل سینیریو ہے اس میں بار کا جو رویہ اور رجحان ہے وہ اینٹائی اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ رزسٹ کرتی رہی ہے اسٹیٹ کو، اور 2007 جو تھا وہ اس کا کلمنیٹنگ پوائنٹ تھا جب اسٹیٹ اور بار بالکل آمنے سامنے تھے۔ اس کے بعد سے آپ دیکھیں کہ جو ڈیٹیوریشن ہوئی ہے ہمارے امیج کی بھی اور ہماری اخلاقیات کی بھی، آخر کوئی وجہ ہوگی نا، آخر کوئی اسپانسرڈ ایکٹیویٹی بھی تو چل رہی ہوگی، سارا قصور ہمیں تو نہ دینا، تو ہمیں اس پہ بھی توجہ کرنی ہے۔ دوسری بڑی بات یہ ہوئی ہے کہ جو ڈی پولیٹیسائز ہوئی ہے سوسائٹی، اور اس کے ساتھ ہی بار بھی ڈی پولیٹیسائز ہو گئی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، بار میں مذہبی گروپ ہیں، مسلکی گروپ ہیں، بار میں علاقائی گروپ ہیں، بار میں زبان تہذیب کے حوالے سے گروپس ہیں۔ وہ جو بار کی انٹیگریٹی تھی وہ تو سپائل ہو گئی۔ اب تحریک لبیک کا بھی گروپ ہے، سپاہی صحابہ کا بھی گروپ ہے، شیعہ والوں کا بھی گروپ ہے، سب کے گروپس ہیں۔ وہ جو ایک بار میں لا اور جسٹس کے ساتھ کمٹمنٹ تھی وہ بہت کمزور ہوئی ہے، اس پہ بھی کام کرنے کی ضرورت ہے کہ جو بیسک کمٹمنٹ ہے وکیل کی وہ لا اور جسٹس کے ساتھ ہے، باقی کمٹمنٹ ثانوی ہیں۔ جب آپ بار میں تشریف لے آئے، جب آپ نے کالا کوٹ اور کالی ٹائی پہن لی، تو آپ کی فرسٹ کمٹمنٹ ود دی لا اینڈ جسٹس۔ تو اس کو بھی رواج دینے کی، دوبارہ رواج دینے کی ضرورت ہے۔ اور یہ جو ضمنی ایشو ہیں سماج کے، ہمیں ان میں انلرج نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں آئیڈیلی بیہیو کرنا چاہیے۔ بار کو کلیکٹیولی جب بیہیو کر رہی ہو تو بار کو یہ سوچنا چاہیے کہ مجھے آئیڈیلز کریٹ کرنے ہیں سوسائٹی کے سامنے، اور میں آئیڈیلی بیہیو کروں۔ اب بار میں ڈنڈا، بار میں گالی، بار میں پتھر، بار میں قبضہ، یہ بار کے لیے ایلین کلچر ہے۔ ہم دلیل کی بات کرتے ہیں، ہم لفظ پہ بلیو کرتے ہیں، ہم دلیل پہ بلیو کرتے ہیں، ہمارے پیشے کا تقاضا ہے، تو اس کو ہمیں دوبارہ رواج دینا چاہیے۔ اور بار کی سیاست میں ہر وکیل کو ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے۔ یہ جو ہمیں ڈی پولیٹیسائز کیا جا رہا ہے، اور رائیاں دا گروپ تے جٹاں دا گروپ تے سیداں دا گروپ تے بریلویاں دا گروپ، اس سے ہمیں باز لینا چاہیے۔ بار میں دیر شوڈ بی اونلی ون گروپ، اینڈ دیٹ شوڈ بی دا گروپ وچ ہیو کمٹمنٹ ود دا رول آف لا۔ ہم کوئی انقلاب کرنے تو نہیں جا رہے نا جی۔ بار از ناٹ مینٹ فار برنگنگ اے ریولوشن ان دی اسٹیٹ۔ صرف ہم ریفائن کر سکتے ہیں، موریلٹی کو فروغ دے سکتے ہیں، ڈائلاگ کو فروغ دے سکتے ہیں، لفظ کی حرمت کو فروغ دے سکتے ہیں۔ یہی ہماری کمٹمنٹ ہے۔ بار میں میکسیمم دس از واٹ وی کین ڈو اینڈ وی شوڈ ڈو اٹ۔